یہ 25 نومبر کی ایک سرد رات تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار بھی کر رہی تھی اور چچا کو گالیاں بھی دے رہی تھی۔ من ہی من میں ان کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ دراصل میں بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ میرے اماں ابا تو گزر گئے تھے، تب سے میرے چچا نے مجھے پالا، میری دیکھ بھال کی، میری حفاظت کی۔ جب میں بڑی ہوئی تو میری شادی بھی ایک معقول انسان سے کرنے کا سوچنے لگے، مگر پھر مجھے پتا چلا کہ چچا بدنیتی سے کام لے رہے ہیں۔ اپنی جائیداد بچانے کی خاطر میری شادی کسی غریب سے کر دی جو کہ ان کے سامنے بول بھی نہ سکے۔ میرے نام پر 2-3 کنال کی زمین تھی جو کہ کافی قیمت والی تھی۔ میرے چچا نے شاید اسی لیے کسی روح بدر انسان کی بجائے عام سے شخص کے ساتھ میری شادی کر دی تھی۔ میں اسی بات کو سوچ کر دل ہی دل میں چچا کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ ان کی بچیوں کی شادی بھی ایسی ہی ہو، تاکہ انہیں احساس ہو کہ جب کسی لڑکی کے ارمانوں پر پانی پھر جاتا ہے تو اس کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، زندگی واقعی بے رنگ ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کوئی کام نہ کروں۔ جب سے میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھی میں مرجھا گئی تھی۔ میں بہت دعائیں کرتی کہ میرے لیے کوئی جوان شوہر ہو جو مجھ سے محبت کرے، میرے ساتھ کھیلے، پر سنا تھا کہ میرے شوہر کی عمر تقریباً 35 سال تھی، جبکہ میں صرف 17 سال کی تھی۔ 35 سال کی شخص میں کیا جذبات ہوں گے؟ کیا وہ میری قدر کرے گا؟ یہی سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ توقع کے عین مطابق میرا شوہر کمرے میں آیا تو میری شکل پر نظر پڑتے ہی وہ تو کھل اٹھا، پر میرا دل اتنا ہی بجھ گیا تھا۔ وہ ایک بھیانک شکل کا آدمی تھا، مگر مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا، میری طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور بولا، اپنے شوہر کو سلام نہیں کرو گی؟ میں نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ سلام کیسا؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس نے سننے کے لیے کان میرے منہ کے قریب کیا تو مجھے اس سے گھن آئی۔ میں نے کہا کچھ نہیں، یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی اور غسل خانے میں چلی گئی۔ میں نے اپنا میک اپ وغیرہ غصے سے اتار پھینکا تھا۔ میرا دل واقعی بہت تبدیل ہو چکا تھا۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ شاید کہ شوہر کی عاجزی دیکھ کر میں بھی اچھلنے لگی تھی۔ مجھے لگنے لگا تھا جیسے یہ انسان میری ہی مٹھی میں رہے گا، میں اسے حقارت سے دیکھوں گی تو یہ کچھ نہ کر سکے گا۔ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ چچا نے مجھ پر سختی کی ساری عمر، اور پھر میرے ایک ایسے شوہر کے ساتھ مجھے باندھ دیا جو میرے سامنے بولنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا تھا۔ میں کمرے میں واپس آئی تو وہ مجھے اس طرح محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا کہ تم بہت خوبصورت ہو۔ تو پھر میرے قریب آ کر مجھ سے باتیں کرنے کی کوشش کرنے لگا، پر میں اس کا ہاتھ جھٹک دیتی۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں ہوں، پر اس نے میرا نخرہ وغیرہ سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ پھر وہ غسل خانے میں گیا، اس نے وضو بنایا، واپس آیا تو اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، تو اتنی خوبصورت ہے کہ تیرے حاصل ہونے پر میں اللہ کے سامنے شکرانے کے نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے تو میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور تمہیں بھی اٹھایا کروں گا، لیکن آج تمہارا پہلا دن ہے، اس لیے آج تمہیں معافی ہے۔ اس کی یہ حرکت بھی مجھے دکھاوا اور ریاکاری لگی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ اس بات پر مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یہ دکھا رہا ہے کہ وہ بہت نمازی پرہیزگار تہجد گزار ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ میں دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ اے شیخ، تو جتنی مرضی عبادت کر لے، میں تیری طرف محبت بھری نظروں سے نہ دیکھوں گی۔ میں ایک عربی حکایت یاد کر کے اس پر ہنسنے لگی، جس میں ایک بدو کی شادی بڑی خوبصورت عورت سے ہو گئی تھی، اور وہ بھی اسے ایسے ہی حقارت سے دیکھا کرتی کہ ایک شاندار نوجوان سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی تھی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی تھی۔ آگے کی حکایات مجھے یاد نہیں تھی، پر یہ منظر میرے دل میں اترا ہوا تھا، اور آج میری شادی کی رات بھی میرے ساتھ بالکل ویسا ہی منظر اور ویسا ہی واقعہ پیش آ رہا تھا۔ میں چپ کر گئی تھی، مگر اپنے شوہر پر ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن اتنی دیر میں وہ تہجد سے فارغ ہو گیا۔ آ کر اس نے میرے سر پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور بولا، بس اب ہماری محبت کو کوئی روک نہیں سکتا، تم دیکھنا ہمارے رشتے میں بہت برکت ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں اس پر ہنسنے لگی۔ یہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میں نے دل میں سوچا اور اس سے کہا، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ جی میرے دل کی ملکہ، آپ سو جائیں۔ وہ بڑے ہی فلمی انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ مجھے اس کی یہ سب باتیں بڑی گھٹیا معلوم ہوئی۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ دراصل مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں بس اس شخص کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سو آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میری آنکھ صبح ہی کھلی تھی۔ میں نے کسی سے سلام دعا نہیں کی، سر جھاڑ منہ پھاڑ کمرے سے نکلی، منہ دھویا اور ناشتے کے لیے کچن میں چلی گئی۔
اگر میرا دل خوش ہوتا تو میں کچھ ادائیں دکھاتی، نخرے کرتی۔ میں سسرال میں ایسے پھر رہی تھی جیسے مجھے ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہوتی بھی کیوں کر، میں جانتی تھی میرے چچا سے یہ لوگ ہر حال میں کم ہیں۔ ان لوگوں کے سامنے تو میری اوقات ان سے زیادہ ہی تھی، سو مجھے ان کو خوش کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ میں اپنے کاموں میں مگن تھی تو اب میری ساس ملی، مجھے بہت خوش اخلاقی سے گلے لگایا اور کہنے لگی، بیٹی تم اٹھ گئی کیا؟ ماشاءاللہ تمہارا چہرہ تو چاند سے بھی زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ میرا بیٹا خوش قسمت ہے، میں اسے کہوں گی کہ ساری زندگی تمہاری قدر کرے، اور تم بھی ایسے ہی کرنا بیٹی۔ میاں بیوی میں محبت تبھی بڑھتی ہے جب وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرا دل اور برا ہو گیا۔ میں عزت کروں تو کس کی؟ اس شوہر کی جس کا مجھ پر روب ہی نہیں۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ تب میں نے سوچا کہ میں تو ساری زندگی یہیں پر گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ تب میں نے اپنے لیے راستے نکالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے مرحلے میں اس گھر سے دور جانا چاہتی تھی، ایک آزاد زندگی جینا چاہتی تھی۔ اگر میں طلاق یافتہ ہوتی تب بھی شاید میرے مزید رشتے آ جاتے، کیونکہ میں بالا کی خوبصورت تھی۔ چچا نے مجھے کس دیو کے ساتھ باندھ دیا تھا، مگر ان دنوں قدرتی طور پر ایک ایسا راستہ نکل آیا کہ مجھے ایک امید مل گئی۔ ہوا یوں کہ میری ساس بیمار تھیں، گھر کا کوئی کام تو میں کرتی نہیں تھی، شوہر بہت کم پیسے کماتا تھا، کام والی بھی نہیں رکھ سکتے تھے، کہ تبھی ایک دن ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی کہ میں گھروں کے کام کر سکتی ہوں، میں تم لوگوں کے گھر کا کام کروں گی، مجھے صرف 2 وقت کی روٹی دے دو۔ یہ سن کر میری ساس کا دل پگھل گیا۔ بولی، بہن یہ ساری زمین اللہ ہی کی ہے اور ہم بھی اس کے بندے ہیں، میں تمہیں اپنے گھر کے کام پر رکھ لوں گی، کیونکہ میری بہو امیر گھر سے بیاہ کر آئی ہے، اس سے کام ویسے ہی نہیں ہوتا، تم گھر سنبھالو گی، کھانا پکاؤ گی تو خود بھی کھا لینا۔ وہ عورت اس بات پر بڑی شکر گزار ہوئی، بولی کہ آپ کا بہت شکریہ، میں بہت زیادہ پریشان تھی، طلاق یافتہ تھی، عزت سے کسی گھر میں رہنا بھی نصیب نہیں ہوا، اب مجھے زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی، میرے شوہر نے تو مجھے چھوڑ دیا ہے، میں ایک خدمت گزار بیوی تھی پر وہ دوسری عورتوں کے چکر میں تھا، میری ساس کے مرتے ہی وہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری عورت کے گھر جا کر ہی رہنے لگا، اس نے مجھے کچھ دن بعد طلاق بھجوا دی، میں بہت دکھیاری ہوں، آپ اگر مجھے اپنے گھر رکھ لیں گی، مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں، بس ایک ٹھکانہ چاہیے جہاں رہ کر میں اپنی زندگی گزار سکوں۔ عورت کی فریاد سن کر میری ساس نے اسے کام پر رکھ لیا اور وہ سارے گھر کے کام کرتی، لیکن میں نے دیکھا تھا وہ بڑی تیز تراز عورت تھی، جتنی سادہ وہ معلوم ہوتی اتنی سادہ وہ تھی نہیں۔ میں نے بھی اسے ایک دن اپنے دل کا سارا حال اسے بیان کر دیا، کہا کہ میں اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی۔ بولی کہ تو ایسا کر، اپنے لیے کوئی جوان ساتھی ڈھونڈ لے، اس کے ساتھ وقت گزارا کر، عورت کی زندگی میں اگر محبت کرنے والا شوہر نہ ہو تو زندگی بے جان ہو جاتی ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی، مگر پھر ہمارے گھر میں اس سے ملنے ایک عورت آئی، میری ساس اللہ والی تھیں، وہ کسی کو روکتی نہیں تھیں، وہ عورت خود تو مجھ سے زیادہ بات نہ کرتی، پر اسے ملنے والی عورت سے میری دوستی ہو گئی، اب میں اکثر اس کے ساتھ باہر آنے جانے لگی، وہ خود کسی ٹھیک ماحول کی لگتی تو نہیں تھی، پر باتیں بڑی لچھے دار کرتی، مجھ سے کہتی کہ تم واقعی بہت خوبصورت ہو، میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم بدصورت مرد کے حوالے خود کو نہیں کر سکتی، لیکن میرے پاس تمہاری مجبوری کا حل ہے۔ میں اس کی بات سن کر بڑی خوش ہوئی، میں نے کہا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ بولی کہ اگر تم چاہو تو میں تمہاری شادی ایک کم عمر اور تمہاری طرح جوان لڑکے سے کروا دوں گی، گھر بھی اتنا امیر ہوگا کہ تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، اگر چاہو تو میرے ساتھ چل کر وہ گھر دیکھ لو۔ دراصل انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک خوبصورت لڑکی کی ضرورت ہے، ان کا بیٹا بہت ضدی ہے، وہ کہتا ہے کہ شادی کروں گا تو بھوری آنکھوں والی سے، آنکھیں بالکل تمہارے جیسی ہونی چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا کیا واقعی خوبصورتی کی اتنی قدر ہے؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا، ہاں نا، کیوں نہیں ہے قدر، اگر تم اس سے شادی کر لو تو تم جان جاؤ گی کہ تمہاری کتنی قدر کرتا ہے وہ۔ میں اس کی بات سن کر پہلے ہی بہت خوش تھی، اس بات پر تو میں خوشی سے چلانے لگی۔ بولی کہ بس ابھی صبر رکھو، میں تمہیں کل ہی ان کے گھر لے جاؤں گی، تم باہر سے ان کے گھر کو دیکھ لینا اور خود نقاب کر کے اندر چلنا، پھر اگر تمہیں وہ لوگ پسند ہوئے تو میں تمہارے رشتے کی بات کروں گی۔ میں پریشان ہو گئی، پر میرا رشتہ کیسے ہو سکتا ہے نادیہ، میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں۔ میری بات پر وہ ہنس کر بولی، ارے امیر لوگ اپنی مرضی کی چیز حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیتے ہیں، اس بات کی ہرگز فکر مت کرو کہ تم شادی شدہ ہو،
ان کا بیٹا اتنا پاگل ہے کہ وہ شادی شدہ تو دور کی بات 10 بچوں کی ماں سے بھی شادی کر لے گا۔ تم دیکھ لینا، تمہاری اتنی قدر کرے گا تو تم خود کہو گی کہ وہ بالکل ہی پاگل ہے۔ اسے تمہاری بہت قدر ہوگی کیونکہ وہ صرف خوبصورت لڑکی چاہتا ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا خوش ہوئی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنی طرف سے بات کر کے مجھے بتا دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ 2 دن بعد آئی تو بہت خوش تھی، مجھ سے گلے ملی اور بولی کہ تیرے لیے خوشخبری لائی ہوں۔ میری ساس ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی تھی۔ بہرحال وہ مجھے اپنے ساتھ باہر لے گئی، مجھے آ کر بتایا کہ وہ لڑکا مان گیا ہے۔ کہتا ہے کہ مجھے اس بات کی ذرا پرواہ نہیں، اگر وہ لڑکی میرے ساتھ وفادار رہے گی تو میں بھی ساری زندگی اس کی قدر کروں گا۔ میں نے کہا اب تم میرے شوہر سے میری طلاق کروا دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس موقع کو گنوانا نہیں چاہتی۔ گھر تو میں واقعی میں دیکھ کے آئی تھی، بڑا ہی خوبصورت گھر تھا، گھر ایسا کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی عورت حسرت کرے کہ یہاں اس کے شب و روز گزریں۔ میری تو جیسے رال ٹپکنے لگی تھی، میں گھر دیکھ کر ہی پاگل ہو گئی تھی۔ اب مجھے اس عورت کے جواب کا انتظار تھا جو کہ آج مل گیا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ تم کچھ دن اپنی دوست کی شادی کا بہانہ کر کے اپنے گھر سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں ایک نامعلوم جگہ لے جاؤں گی جہاں ان لوگوں کی پہنچ نہیں ہوگی۔ تم اگر اسی طرح ان کے چنگل میں پھنسی رہی تو تمہارا حسن بھی کم پڑ جائے گا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ یوں وہ مجھے ایک رات اپنے ہی گھر سے نکال کر کسی دوسری جگہ لے گئی۔ رات کا وقت تھا، اندھیرے میں گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے میرا دل خوف سے کانپ اٹھا، پر میں بھی ہمت نہیں ہارنے والی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک رکشے میں بیٹھ گئی جو پہلے ہی میرے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رکشے میں بیٹھتے ہی ہم لوگ اس عورت کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئے۔ یہ تقریباً 15-20 منٹ کی دوری پر تھا، پرامن علاقہ تھا۔ ظاہر ہے اتنی گنجان آبادی میں میرے شوہر نے مجھے کہاں ڈھونڈا تھا۔ ماں باپ تو میرے تھے نہیں کہ مجھے ان کی فکر ہوتی۔ اب ایک شوہر سے مجھے کیا ملنا تھا؟ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے میری شادی میں نظر نہیں آ رہا تھا، نہ ہی دولت، نہ آسائشیں اور نہ ہی محبت۔ میں تو وہاں سے نکل آئی، پر اب آگے کیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ میری ساری رات فکر میں گزر گئی تھی۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ لڑکی بھی سونے کے لیے چلی گئی، کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے، ہم صبح اٹھ کر اس بارے میں بات کریں گے۔ رات بھر میں جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے ناشتہ دیا اور بولی میں ان لوگوں کو یہی بتاؤں گی کہ تم میری دور کی رشتہ دار ہو، اگر تم میرے گھر رہو گی تو میں تمہاری رخصتی اپنے ہاتھوں سے کروں گی۔ اب تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا ہاں بولو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی۔ تمہیں شادی کے بعد مجھے سونے کا ایک بار تو دو گی نا؟ ہاں کیوں نہیں، اگر اتنے امیر گھر میں میری شادی ہوگی تو تم کو میں کیوں نہیں کچھ دوں گی؟ تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ میں اس کے گلے لگ گئی۔ اس نے بھی مجھے دلاسا دیا اور بولی بس میں تمہیں تھوڑی دیر تک لے چلوں گی۔ میں انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کے باہر ہارن سا بجا۔ وہ مجھے باہر لے کے گئی تو دیکھا ایک بڑی سی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ ایسی گاڑی تو میں نے صرف ٹی وی پر ہی دیکھی تھی۔ مجھے اس نے کہا کہ تم اس گاڑی میں بیٹھ کر چلی جاؤ، ڈرائیور تمہیں لے جائے گا۔ میرے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ان لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے میں تمہیں بار بار اس گھر میں لاتی ہوں۔ میں نے اس کی منت کی کہ میں اکیلی کیسے جاؤں گی، میں تو اس سے پہلے گھر سے بھی نہیں نکلی، پر اس نے مجھے نہ کرتے ہوئے بھی اس گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ گاڑی مجھے اس بنگلے کے قریب لے آئی جہاں پر میں پہلے دن اپنی سہیلی کے ساتھ آئی تھی۔ اندر جاتے ہی میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو کہ تخت پوش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی آ گئی تمہارا بڑا انتظار تھا بیٹی۔ اس نے سر پر چادر رکھتے ہوئے کہا۔ مجھے دیکھ کر جیسے وہ چونک گئی تھی۔ آ جاؤ، میرا بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے بیٹی، اس نے میٹھے لہجے میں کہا۔ میں تو اس کی بات سن کر ہی شرما گئی تھی۔ میں اس کے پاس آ کر بیٹھی تو بولی ابھی تو میری طلاق نہیں ہوئی، طلاق کے بعد ہی شادی کا کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تو وہ ہنس پڑی، ارے کیسی طلاق اور کیسا نکاح، میرا بیٹا محبت کا تو کوئی مذہب نہیں ہوتا، تم کہو تو میں آج ہی تمہیں اپنے بیٹے سے ملوا دوں۔ وہ شرارت سے ہنس کر بولی ایسی کوئی بات نہیں ہے اماں جی، میرا شوہر نہ صرف عمر کا بڑا تھا بلکہ بدصورت بھی تھا، باقی مجھے اور کسی چیز سے غرض نہیں تھی۔ میں ایک محبت کرنے والے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اماں ابا بھی گزر گئے تو بچپن بھی محرومی میں گزارا، اب مزید محروم نہیں رہنا چاہتی۔ میری بات سن کر عورت نے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولی تمہیں یہاں بہت محبت ملے گی، ہر کوئی تم سے محبت کرے گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ کر میں بھی مسکرا دی۔ وقت کافی گزر گیا ہے بیٹی، تم جاؤ کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم لوگ دن کے وقت آرام ہی کرتے ہیں، ہمارے کام تو رات کو ہی ہوتے ہیں۔
उस औरत ने यह कहकर मुझे मजीद शक में डाल दिया। खुदा खैर करे। मैं दिल में दुआ करते दूसरे कमरे में गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। एक औरत खड़ी थी, बोली कि अगर तुमने आराम कर लिया हो तो चलें। माँ जी ने कहा कि तुम्हारा निकाह पढ़ाना है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। अभी तो मेरी तलाक भी नहीं हुई तो कैसा निकाह? अरे जब बीबी जी कह रही हैं कि तुम्हारा निकाह है तो फिर आ जाओ, उनको ज़्यादा पता है, तुमसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं वो। मैं बाहर आ गई। देखा तो एक ढोंगी सा मौलवी भी बैठा हुआ था। मौलवी पर नज़र पड़ते ही मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे तो ये कहीं से किसी मस्जिद का इमाम नहीं लगता था, बल्कि बहुत ही शातिर किस्म का वकील लग रहा था, जो पैसे लेकर लोगों की शादियां करवा देते हैं। उसने मेरे सामने एक कागज़ रखा और बोला, इस पर दस्तखत कर दो, तुम्हारा निकाह हो जाएगा। मैंने पूछा कि कबूल इजाब के बगैर कैसा निकाह? बोला कि अदालती निकाह ऐसा ही होता है। मुझसे दस्तखत करवा लिए गए। अभी तक मैंने अपने शौहर को नहीं देखा था। मेरे दस्तखत होने के बाद वो वकील वहाँ से चला गया। मेरी सास मेरे कंधे पर अपना बूढ़ा हाथ मारते हुए बोली, मुबारक हो बेटी, तुम्हारी शादी हो गई। अब तुम इस घर में आ गई हो, तुम्हारे लिए ज़िंदगी बहुत आसान होगी। मैंने उसकी मुबारकबाद पर भी कोई जवाब नहीं दिया, खामोश रही। मैं अपने शौहर को देखना चाहती थी कि आधे घंटे बाद एक 13-14 साला बच्चा कमरे में दाखिल हुआ। अपनी माँ को देखते ही उसने सलाम किया और बोला, अम्मा सब्ज़ी वगैरह नहीं मिली तो मैं गोश्त ले आया हूँ। वैसे भी तुम्हारे पास तो बहुत पैसे हैं ना। यह कहकर वो लड़का किचन की तरफ चला गया। उसकी माँ ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। वो आया तो उसके चेहरे पर डर के तासुरात थे। मुझे देखकर हैरान हुआ। बोला, ये कौन है? उसकी माँ ने हंसकर कहा, यह तुम्हारी नई बीवी है। अम्मा खुदा के लिए बस कर दो ये खेल। लड़का हंसकर अपनी माँ के पास बैठ गया। अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, कहीं तुम्हारी इन लड़कियों के लिए मैं शिकार की बजाय शिकारी न बन जाऊं। चल हट, बड़ा शैतान हो गया है तू। उसकी माँ ने उसके कंधे पर हाथ मारा। नहीं अम्मा, जो तुम कहती हो वही तो करता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं, 20,000 रुपये, बाकी तुम उस लड़की के साथ जो मर्जी करो। अब तू अपनी माँ से सौदेबाजी करेगा? औरत ने लड़के का कान खींचते हुए कहा। अरे अम्मा, मैंने क्या किया है? आखिर उसका शौहर हूँ, कागजी तौर पर सही, पर हूँ तो शौहर ना। कुछ तो मुझे दे दो। वो लड़का अपनी माँ से भीख मांगने लगा। मैं हैरान थी कि हो क्या रहा है ये। वो लड़का क्या मेरा शौहर था? इतनी देर में तो मुझे यही बात समझ आई थी। चल लड़की अंदर जा, शाम से काम भी शुरू करना है। उस औरत ने कराहत लहजे में कहा। कौन सा काम? मैंने हैरत से पूछा। मुझे लग रहा था कि मेरा डर सही ना साबित हो जाए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बच्ची ना बन, 2 महीने तो तेरी भी शादी रह चुकी है। नहीं जानती ऐसी जगहों पर कैसे काम होते हैं। ये बात सुनकर तो मेरी आंखों तले अंधेरा छा गया। मैंने तो जैसे पहली बार जिंदगी में इन बातों का नाम सुना था। मैंने कहा कि अम्मा खुदा के लिए ऐसी बातें ना करो, मैं तो शादी की वजह से आई थी। मुझे तो औरत यह कहकर यहाँ लाई थी कि तुम्हारी शादी होगी। वो औरत तुम्हें बेच गई है। तुम किन ख्वाबों में रहती हो? मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। तुम्हें क्या लगता है बगैर कीमत पूरी किए तुम यहाँ से जा सकती हो? मैं उस औरत के पांव पड़ गई। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं इज्जतदार ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ, तुम्हारा हर काम करूँगी, घर का काम करूँगी। तुम मुझे अपनी नौकरानी रख लो। नौकरानियाँ इतनी खूबसूरत नहीं होती, उसने कहका लगाते हुए कहा। और वैसे भी इज्जत की रोटी और मोहब्बत करने वाला शौहर तो तुम्हारे पास पहले ही था। तुम तो उसे छोड़कर यहाँ आ गई। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए था। उस औरत के जुल्म भरे जुमले ने मेरे होश उड़ा दिए। क्या कहूँ, इससे आगे लिखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। इस बात को सालों गुजर गए हैं। अब तो मैं इस माहौल में ढल चुकी हूँ, पर मैं सिर्फ इस माशरे से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि अपना मनपसंद जीवन साथी ढूंढना, इसकी ख्वाहिश करना गुनाह है? क्या एक औरत के पास ये इख्तियार नहीं कि वो अपने हम उम्र मर्द के साथ ब्याही जाए? क्या मेरा जुर्म इतना बड़ा है कि मुझे सज़ा मिली? अपने दिल से जवाब दीजिएगा। मेरा दिल पहले ही टूटा है। कहीं आपके खरे खोटे जवाब सुनकर मैं मजीद न टूट कर बिखर जाऊं। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। अल्लाह पाक तुम्हें देने में भी देर नहीं करेगा। कुछ लोग ऊंचाई पर जाकर और छोटे लगने लग जाते हैं। कुछ ऐसे हो गए हैं इस दौर के रिश्ते, अगर आवाज़ तुम ना दो तो बोलते वो भी नहीं। पुराने दोस्तों की एक खूबसूरत अदा ये होती है कि कमबख्त बूढ़े हो जाते हैं, बड़े नहीं होते। शिर्क के बाद बदतरीन गुनाह अल्लाह पाक की मखलूक को तकलीफ़ पहुंचाना है। कौन कहता है कि दूरियां हमेशा किलोमीटर में नापी जाती हैं? कभी कभी खुद से मिलने में भी ज़िंदगी गुजर जाती है। एक बाबा जी कहा करते थे कि पुत्र, किस्मत तो उस ज़मीन की थी
جو ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوما کرتی تھی۔ دوسرے لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بات معنی نہیں رکھتی، البتہ یہ بات ضرور معنی رکھتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسا دیکھتے ہیں۔ بد دعا کے مقام پر دعا دینا سیکھو، یہ اصل انسانیت ہے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کو ثابت نہ کرنا پڑے کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اس کا کردار اس کے اچھے ہونے کی خود گواہی دے۔ ہم اکثر بڑی بڑی خواہشات کے پیچھے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر خوش ہونا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ وقت کے سمجھانے کا طریقہ سخت اور تلخ ہوتا ہے، مگر اس کی سمجھائی بات ساری عمر کے لیے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ منفی سوچ رکھنے والوں کو آپ جتنا کم جواب دیں گے، آپ کی زندگی میں سکون اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ کسی بھی کام کی شروعات یہ سوچ کر کریں کہ ایسا ممکن ہے، تبھی تو یہ سوچ آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے ڈر سے بڑھ کر کچھ کر سکوں۔ لمبے عرصے تک ناراض رہنے کے لیے زندگی بہت تھوڑی ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، مگر اس کے لیے کوئی تو وجہ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ زندگی میں خیر خواہ لوگ کم اور خام خواہ زیادہ ہیں۔ لوگ بہتر طریقے سے تب کام کرتے ہیں جب انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہدف کیا اور کیوں ہے۔ واسطہ پڑے تو کردار کھلتے ہیں، باتوں سے تو ہر شخص پارسا ہے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ مشکل حالات میں کیے جانے والے سخت فیصلے ہمیں اکثر آنے والی سختیوں سے بچا لیتے ہیں۔ لمبے بالوں والی عورت 4 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے۔ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 دنیا کی سیر، نمبر 3 عیش و عشرت، نمبر 4 محبت۔ خود پر بھروسہ ہو تو آپ ہر مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ زندگی زخموں سے بھری ہے، تم وقت کو مرہم بنانا سیکھو۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنا وجود ایسا بناؤ کہ کوئی آپ کو چھوڑ دے مگر کبھی بلا نہ سکے۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے تو لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہوتے ہیں۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم۔ انسان کو اکیلے چلنے کا ہنر ہونا چاہیے، قافلے تو خود بخود پیچھے چل پڑتے ہیں۔